والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین محترم، میں حکم حافظ محمد انس حسین صاحب یہاں ممبر پر کھڑا ہو گیا ہوں، ورنہ جمعے میں تو خطاب کر چکا ہوں اور خطاب آج کا بہترین ہو بھی چکا ہے۔ علامہ اقبال کی وہ جو علامہ اقبال نے قصیدہ پیش کیا حضرت سیدہ کی بارگاہ میں، اس کے باقی چند اشعار پڑھ کر حصول برکت کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اقبال نے کہا نا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، آئے امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل گشا شیر خدا۔ اور آگے اقبال نے کہا کہ آیک شمع شمستان حرم، آیک شمع شمستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، اور مادریاں مرکز پرکار عشق، اور مادریاں کاروان سالار عشق۔ اور پھر آگے کہتا ہے مزرع تسلیم را حاصل بطول۔ کیا بات ہے! اقبال نے اس نے کہا کہ جتنی بھی تسلیم و رضا کی کھیتی ہے نا، اس کے اندر سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ سیدہ کی ذات ہے۔ مزرع تسلیم را، قیامت تک کے لیے جس نے بھی تسلیم اور رضا کا پیکر بننا ہے نا، مزرع تسلیم را حاصل بطول، اور مادرہ را اسوہ کامل بطول۔ اور پھر کہتا ہے سیرت فرزندہاز امہات، جوہر صدق و صفا امہات۔ یہودی کے پاس حضرت سیدہ کی چادر پہنچی تو وہ دیکھ کر کلمہ پڑھنے لگا، اس لیے کہ ان کے دروازے، جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدا کے واسطے ہیں جی، وہاں سے کوئی خالی تو گیا نہیں نا۔ یہ تو حضرت سیدہ نا، اسی لیے تو اقبال نے کہا سیرت فرزندہاز امہات، حضرت سیدہ نے وہ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر ہیں جی، وہ چادر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے بازار میں بھیج دی، اس کی حاجت کے لیے کہ وہ کہیں بھوکا نہ رہ جائے۔ اپنی چادر حضور کے امتی کے لیے بازار میں بھیج دی۔ تو یار جن کے پاس سارے عیاشیوں کے سامان ہیں، اگر قیامت والے دن سیدہ نے پوچھ لیا کہ وہ چادر جس کو چاند اور سورج نے نہیں دیکھا، میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے لیے بازار میں بھیج دی تھی، تمہیں اللہ نے سارے اختیار دیے تھے، پھر کیوں بھوکے رہ گئے یہ لوگ؟ سیدہ نے کسی ایک کو کھڑا کر کے پوچھ لیا، یہ تو بڑی ڈاڈی باتیں ہیں پھر۔ اس لیے اپنے نبی کے امت، اور ادھر کیا ہے دیکھیں نا، امتی امتی لب پہ جاری رہا ہے جی، اور لوگ سمجھتے ہیں ایسے نہیں بات ہے، حضور کو اپنی امت بڑی پیاری ہے۔ دیکھیں پھر حضور کے گھر والوں کو بھی کتنی پیاری ہے کہ دروازے پہ آیا، سیدہ نے فرمایا 2 دن سے فاقے ہے کچھ نہیں، یہ چادر لے جاؤ۔ اور پھر اسی طرح کا وہ واقعہ جب حضرت سیدہ حضور کی بارگاہ میں پہنچی، ان کو پتہ لگا کہ حضور کے پاس لونڈیاں بھی آئی ہیں، کنیزیں بھی آئی ہیں، سارا مال غنیمت بھی آیا ہے، کیا یا رسول اللہ مجھے ایک خادمہ دے دے، ایک لونڈی دے دے، ایک کنیز دے دے، یہ چکی چلا چلا کر میرے ہاتھ چھلنی ہو گئے ہیں، پانی کے ڈول کھینچ کھینچ کے میرے ہاتھوں میں جناب چیرے پڑ گئے ہیں، پھٹ پڑ گئے ہیں۔ فرمایا فاطمہ تجھ سے بھی زیادہ حقدار لوگ ابھی مدینے میں رہتے ہیں۔ یہ ہے مقام، ادھر حضور نے اور ادھر حضرت سیدہ نے۔ پھر تو اقبال نے کہا نا سیرت فرزندہاز امہات، اور جوہر صدق و صفات امہات۔ حضرت امام حسن کے ساتھ جب حضرت امیر معاویہ کی صلح ہوئی نا، جب صلح ہوئی، یہ جوہر صدق و صفات امہات، جب صلح ہوئی تو سال کے بعد حضرت امیر معاویہ سارا خراج کٹھا کر کے، جناب ساری خلافت کا خراج کٹھا کر کے لے گئے نا جب حضرت امام حسن کی بارگاہ میں اور ملاقات کے لیے بیٹھے، تو سارا جب سونے چاندی مال پیسے جب حضرت امام حسن کی نظر کیے نا، تو دل میں خیال آیا، انہوں نے کہا میں ہندہ کا بیٹا ہوں تو حسن کو اتنا مال دے رہا ہوں نا، ہندہ کا بیٹا ہوں تو حسن کو اتنا مال دے رہا ہوں۔ دل میں یہ خیال کیا میں بڑے اونچے نسب سے ہوں، بڑے خاندان سے ہوں، بڑے لوگوں میں سے ہوں، تو اتنی بڑی ماں کا بیٹا ہوں، تو اس لیے میں حسن کو مال دے رہا ہوں۔ جب حضرت امیر معاویہ گفتگو کر چکے، حضرت امام حسن ان کو باہر دروازے پر روانہ کرنے کے لیے جب باہر ساتھ تشریف لائے نا، تو حضرت امام حسن کے پاپوش بردار یعنی غلام نے اپنی بغل میں سے جب آپ کے جوتے نکالے نا، جو اس طرح پڑے تھے، اس نے سیدھے کیے نا، تو حضرت امام حسین نے وہ لاکھوں روپے نکال کر نا اس غلام کو دے دیے، اور حضرت امیر معاویہ کی طرف دیکھ کر کہا یا امی انا ابن
ابن فاطمہ فرمایا چچا جان لکھاں حسن نو دے کے سوچ دیو میں ہندہ دا پتر ہاں میں اس دا پتر ہاں جڑے ساڑی جن چکیاں سیدیاں کرے لکھاں اس نو دے دیں دیا یہ کریم ہے وہ سرور یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے بتایا ہی نہیں دنیا کو نہیں بتایا ورنہ یار اگر بتایا کیا ہوتا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی حضرت سیدہ ملنے آئی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا ہاں بیٹیوں کے حقوق اور جناب جڑے ساریاں جائیداداں کھا کے سارے حق مار کے پھر آ کے جناب اور جناب عورت دی آزادی دی گل کرن ادھر آؤ حضور دے در تے جدو بھی حضرت سیدہ ملانا جنہ واسطے ملائک بھی کھڑے سارے انبیاء اور رسل بھی ہاتھ بن کے کھڑے گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا ہاں جی جدو اے آیت اتر جائے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ہاں جی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اس آیت تو بعد حضور نے اس طرح گل کر دے سن جس طرح سرگوشیاں کی دیاں جان دیا اور حضرت جناب عمر تا اتنی دھیمی اپنی آواز کر لے سی کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھنا پہندا سی کہ عمر تو کی کہنا کیڑی گل ہے لیکن ادھر دیکھو جناب سیدہ جدو بھی تشریف لے آئیاں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر استقبال کی تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد بس اتنی کی بات ہے کہ ساریاں گلاں اپنی جگہ ساریاں چیزاں اپنی جگہ ایک حسین ہی نہیں سمجھ آندا ایک حسین ہی نہیں سمجھ آندا قیامت تک ہاں جی حضرت جناب آدم تو لے کے حضور دے آخری امتی تک سیدہ دے بیٹے حسین جیسا آنا کسے نے نہیں آنا ایک حسین ہی سمجھ نہیں آندا اور علامہ اقبال نے جڑی گل کی تھی نا وہ بڑی ڈاڈی کی تھی اقبال کہندا امام حسین جڑی شجاعت اور حریت لے کے کربلا گئے نا حضرت سیدہ نے جڑی انہوں نے گود لوری دیتی نا اس دی وجہ نال گئے اور کہندا قیامت تک جس نو حریت ملے گی وہ امام حسین دی اس لوری دی وجہ نال ملے گی ورنہ تا کوئی گل کر ہی نہیں سکتا نا ورنہ تا حق گل کر ہی نہیں سکے گا کسے کو پیمانہ ہی کوئی نہیں ہوئے گا او جی بڑے ظالمن مار دین او جی گولی مار دین او جی اینج کر دین او جی اینج کر دین پھر حسین یاد آئے گا پھر بندہ گل پھر سارا کچھ چھاڑ مار کے گل کر دے گا ایک جناب حضرت سیدنا امام حسین جڑے حضرت سیدہ دی گودش پلے اور امام حسین اقتدار واسطے تا گئے نہیں نہ شہرت واسطے گئے نہ جا واسطے گئے جس ٹائم امام حسین کربلا گئے اس وقت آپ دی داڑھی سفید ہو چکی سی جاؤ مرتبہ تا جوانی دیئے گلہ ہوں دیاں نا اے لوگ جڑے بکواس کر دیں ساریاں گلہ کر دیں اوہ جلو جاؤ مرتبہ تا جوانی دیئے گھڑا ہوں دیاں اور سرکشی تا ساریاں جوانی دیئے گلہ ہوں دیاں امام حسین تا اس وقت گین کربلا جدو آپ دی داڑھی تقریباً مکمل سفید ہو چکی سی امام حسین حق دی شمر روشن کرنے واسطے گئے شمر کا خنجر گلوے خشک پر چلتا رہا بزم حق روشن رہی حق کا جیا جلتا رہا جی اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے کرانے دی کیا بات ہے کیا بات ہے دیکھو نا جی کائنات رب نے اپنے حبیب نو جڑی بھی شاید دیتی ہو بے مثال دیتی جڑی شاید دیتی جڑی بھی شاید حضور دے در تک پہنچی وہ بے مثال ہو گئی اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت ہون یا صحابہ ہون اے بے مثال نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہا جان نے سارا آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر غلام دی کیا بات ہے ہر غلام دی کیا بات ہے ہر نسبت دی کیا بات ہے جس نو ہے نسبت دا پتا جس نسبت تو بھی کوئی آ گیا بس سر جھکا لینا ساڑھا کام ہے اور ادب کرنا ساڑھا کام ہے اور جناب اس نو من لینا ساڑھا کام ہے جڑا حضور تو ہٹ کے آوے کوئی آکھے میں جناب اینج کر کے آنے آتے پھر تا سی کسے نو نہیں من دے پھر تا امام ربانی نے کیا میں تا رب نو ہی رب تا منیا جو رب محمد ہے اچھا اقبال اگے سیرت فرزندہاز امہات اور جوہر صدق و صفاز امہات اقبال ساری یہ چیزیں بیان کر دیا کہندہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس اقبال کہندہ شریعت اسلام دا جڑا قانون ہے نا او میرے پیران دی زنجیر ہے او میری زنجیر ہے اس نے میں نے روک کے رکھا آیا پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ
ورنہ گرد تربتش گردید می. اقبال کہندا حضرت زہرا پاک دی تربت نہیں ورنہ گرد تربتش گردید می. کہندا اگر حضرت سیدہ پاک دی, کیونکہ اقبال کا جانا ہی نہیں چاہتا نا, اس مقام تے جانا ہی نہیں چاہتا نا اقبال دی تمنا. کہندا اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا حاضری کر رہے ہیں, بچا کے بتوں سے دامن اپنا غبار راہ حجاز ہو جا. اقبال نے اپنے آپ کو مدینے تک نہیں پہنچایا, اس راہ تک پہنچایا جڑی حجاز وال جاندی, جڑی طیبہ وال جاندی. بچا کے بتوں سے دامن اپنا غبار راہ حجاز ہو جا. اور پھر کہندا ہوا ہو ایسی ہندوستان سے اقبال, اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے. اے نہیں کیا ہے اڑا کے مجھ کو در حجاز کرے, راہ ہی رکھیا پچھے ہی, آگے اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھا. اس واسطے حضرت سیدہ دی در قبر انور تے نہیں جا رہا, پچھے ہی. کہندا ورنہ گرد تربتش گردید می, سجدہا برخاکیو پاشید می. اے نہیں کہندا کہ میں کر دینا, کہندا جے میں وہ گرد دیکھ لواں تے میرے کو سجدہ سرزد ہو جانا. اے نہیں کہنا میں کر دینا, کہندا اگر میں وہ گرد دیکھ لئی تو میرے کو سجدہ سرزد ہو جانا, قابو ہی نہیں رہنا میرے کو. اگر سجدہ کرنا ہوتا تو پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا پیش نظر وہ نو بہار, بس اس مقام تک ایسی تک جراؤ تھے پیش نظر وہ نو بہار, اور دل ہے سجدے کو بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. اپنے اپنے عشقی بات اقبال کہندا ورنہ گرد تربتش گردید می, سجدہا پر خاک او پاشید می. پاشید دا مطلب ہے سارے جان دیں, اور کہندا میرے کو جناب نکل جانا, جی نکل جانا, میرے کو پھسل جانا. میرے کو حضرت سیدہ پاک دی تربت دی جڑی گرد ہے نا اس دے اتے جناب اس کو سجدہ ہو جانا, لیکن نہیں کرنا, اس واسطے کہ میرے پاؤں وچ حضور دی شریعت دی زنجیر موجود ہے. میں نو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان دا پاس ہے کہ اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ نہیں کرنا. ہیں جی ساریاں وہی باتیں, پھر مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز. جناب عبداللہ بن عمر نے جدو حضرت فاروق اعظم نو کیا سی نا کہ جناب اے میری بھی تنخواہ 500 تے حسن دی بھی تنخواہ 500 تے حسین دی بھی تنخواہ 500, اسی اس وقت تلواراں چک کے جناب لڑدے ہوندے سن. جدو حضرت امام حسنین کریمین جناب مدینے دی گلیاں وچ کھیڑ دے ہوندے سن, تے حضرت جناب عمر نے جڑا فرمایا سی نا وہ پورے رشتے گنوائے. فرمایا جے حسن دے برابر تنخواہ لینی ہے نا, ہیں جی فرمایا جا پھر حسن دے برگی ماں لے کیا, ہیں جی پھر جا حسن دے والد برگا والد لے کیا, حسن دے پھپھی برگی پھپھی لے کیا, حسن دے چچا برگے چچا لے کیا, ہیں جی اور حسن دے نانا برگے نانا لے کیا, اور حسن دے نانی جان برگے حسنین دی نانی جان برگی نانی جان لے کیا. پھر خود ہی کیا فرمایا جا پوری دنیا پھر تو نہیں لے آ سکتا. بس گل ختم ہو گئی یار, ختم ہو گئی. اے جناب بڑائیں ساریاں گلنا یہ وہ, نا 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 کیویں ہو سکتا یار. صدیاں بعد اسی کلمہ پڑھ کے اس دردی جناب نوکری تو بھی تھلے جائیے تے جنہ سامنے بیکھیا ہوئے, ہیں جی اور حضور نو چمدیاں بیکھیا ہوئے, امام حسین نو امام حسن نو, اور جناب سیدہ دا ادب کر دیں کھڑے ہو کے دیکھتا ہوئے, وہ کس طرح ہو سکتا کہ انہاں دا ادب نہ کرن. اے تا بات چو بک بک, میں کہا جھلیا تو کہندا باغ لین گئی سن, میں کہا انہاں تا اپنی رضا دے دیتی ایک منگن والے واسطے, تے باغ کنے واسطے لین گئی سن. بس اتنی بات ہے کہ جناب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنال جس شہر نوی نسبت ہے وہ کائنات لاسانی, اور ساڑھا کام میں یہ ہے کہ بادب رہنا, بادب رہنا, اور اتنا بادب رہنا کہ کوئی بیکھن والا کہے کہ ادب کرن دا حق ہے, یہی ادب کرن دا حق ہے. یہ ادب کرن دا حق نہیں عمر جیسا جلالی بندہ ہے جی. حضرت جناب فاروق اعظم, فاروق اعظم حق و باطل کے درمیان فرق ہے جی, اور ترجمان نبی ہم زبان نبی, ہیں جی حضور دی گل دی ترجمانی بھی تے ہم زبان نبی, جو حضور فرمان عمر بھی ہوئی کبے, یہی مطلب ہے ترجمان نبی. لیکن ممبر تے کوڑ آ کے اگر امام حسین فرمان پہ تھلے اترو جی یہ ساڑھے نانے دا ممبر ہے, تے آ کے آکھنے ساڑھے سیرہ دے کک بھی جناب تو آڑی وجہ نارن ممبر کیڑی بات ہے. اے تو پھر جناب بات جو اے گھڑن واسطے اے سارا جناب ساشا ہوئی ہیں اسلام نو سارا کچھ کرنا ہے. اور میں بابا جی نو پوچھا, میں کہا جی دسو کہ اے واقع کربلا ہویا کیوں؟ فرمایا اے اس وقت دی یہودی سازش تھی کہ سارے خاندان رسول نو پران لے کے جا کے کٹاؤ, ورنہ فرمایا انہاں دے ہوندیاں تا پھر اسلام سے تبدیلی نہیں سی نہ ہو سکتی, ورنہ انہاں دے ہوندیاں تا کوئی بہک نہیں سی نہ سکتا. پھر اے اس وقت دے جناب سارا کچھ لیا کے پرے لے کے جا کے اے جو بھی جس طرح آج سازشاں اس زمانے بھی سازشاں
لیکن انہاں دی محبت ساڑھے دلوں میں انشاءاللہ تا صبح قیامت قائم و دائم رہے گی. اور انہاں دا اسوہ حسنہ اقبال کہندا مزرع تسلیم را حاصل بطول مادران را اسوہ کامل بطول. کہندا ساڑیاں ماما واسطے ساڑیاں بہناں واسطے ساڑیاں دیاں واسطے جنہ دا اسوہ کامل ہے وہ سیدہ زہرا دی ذات ہے بس. اور سیدہ زہرا دی ذات ہے. اور اگر چاندیاں ماما کہ انہاں دیاں گودا وچ بھی کوئی حسین دا خادم آوے تو پھر انہاں نو حضرت سیدہ زہرا دی جناب سیرت نو اپنانا پینا. اور ایویں نہیں جناب لوگ حضرت کیا نا سیرت فرزند ہاز امہات اوہی چلی اوہی تھلے گل. پھر دادی جان نو ویکھ کے کیا جا سکتا سی پتر خادم حسین ہی ہونا چاہیے. جڈی تگڑی گل جڈی ستھری گل جڈی ڈاڈی گل او کر دے سن نا اس دی گل دا ترجمہ حضرت علامہ خادم حسین رضوی کہ حق اور سچ اور دین دی گل اور استقامت دی گل انہاں دی گل دا ترجمہ ہے نا جڑی ساری زندگی دی گل جڑی وچ انہاں رکھی ہوئی سی اس گل دا ترجمہ حضرت امیر المجاہدین ہے. اللہ تعالیٰ سانو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نال اہل بیت نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور حضور نال جس چیز نو بھی نسبت ہے اس نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ دیاں بیٹیاں نو ماما نو حضرت سیدہ دا اسوہ حسنہ اپنان دی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم دیاں سازشاں تو محفوظ فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سارے مسلمانہ دیاں اکھاں وچ حیا پیدا فرمائے حیا نصیب فرمائے حیا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.